یہ غریب لڑکی ایک امیر لڑکے کو جان بوجھ کر اپروچ کرتی ہے اور اس کو استعمال کرتی ہے۔ جب اپنا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اسے اگنور کرتی ہے اور دوبارہ ضرورت پڑنے پہ پھر دوبارہ یوز کرتی ہے، اور وہ بیچارہ یہ سب محبت سمجھ رہا تھا۔ زیزیو ایک بہت امیر لڑکا ہے، یہ وانی سے نوٹس مانگتا ہے لیکن وہ نہیں دیتی اسے، جس پہ وہ چھپا کر لے جاتا ہے۔ وانی چھپ کر نوٹس کو بیچنے کا کام کرتی تھی تاکہ وہ کچھ پیسے کما سکے، کیونکہ وہ اکیلی ایک بیمار دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ گھر کا رینٹ، دادی کی دوائیاں، بہت سے خرچے تھے اور وہ سب افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن زیزیو کا امیج سب کے سامنے بہت خراب تھا، وہ ایک بگڑا ہوا امیر لڑکا تھا۔ یہاں کا قانون کہتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچے کوئی بھی جاب نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے اسے چھپ کر پیسے کمانے ہوتے تھے۔ لیکن وانی کو اپنی بایولوجیکل مدر نظر آئی اور وہ بھی زیزیو کے ساتھ، تو اسے سمجھ آئی کہ یہ اس کی اسٹیپ مدر ہے اور اس کے فادر سے شادی کر چکی ہے۔ وہ وانی اور اس کی دادی کو چھوڑ چکی تھی۔ اس تک اپروچ کرنے کے لیے اس نے زیزیو کو یوز کرنے کا پلان کیا۔ یہ زیزیو کے پیچھے ہو گئی اور اسے کہتی ہے کہ تم نے باہر جانے کے لیے جو نوٹس پڑھ رہے تھے اس کی تیاری تم مجھ سے کرو۔ دوسری طرف کالج کے ٹیلی فون سے اس کی اسٹیپ مدر کو فون کر کے پی ٹی ایم پر انوائٹ کرتی ہے۔ زیزیو اس سے کلاس لینے پر ریڈی نہیں ہوتا کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں نوٹس کو لے کر پہلے ہی لڑائی ہو چکی ہے۔ اسے چیلنج کرتی ہے کہ جو گیم تم کھیل رہے ہو اگر اس میں ایک بھی راؤنڈ میں جیت گئی تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ ان کے بیچ میں میچ ہوتا ہے اور وانی ایک راؤنڈ جیت جاتی ہے۔ اب زیزیو اس کے پاس ایک لیکچر لینے کے لیے آتا ہے، اس سے پڑھ کر اسے سمجھ آتی ہے کہ بہت ذہین ہے اور اس سے میری اچھی تیاری ہو جائے گی۔ دوسری طرف وانی کو بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ اتنا برا انسان نہیں ہے۔ وانی کو اسے ٹیوشن پڑھا کر پیسے لینے اور اس کو بھی آئیڈیا ہے کہ یہ سب صرف پیسوں کے لیے ہی کر رہی تھی۔ ان کے بیچ تھوڑی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ بڑھنے لگتی ہے۔ وہ گولڈ فش لے کر آتی ہے لیکن اس کے لیے ان کے پاس جہاز نہیں ہوتے، جو یہ اسکول کی کیمسٹری لیب سے چرانے جاتے ہیں، جہاں گارڈ آ جاتا ہے اور یہ وہاں سے بچ کر بھاگتے ہیں، اور ایک جگہ یہ اسے کہتی ہے کہ تم چھلانگ لگاؤ تو میں تمہیں کیچ کر لوں گی۔ اصل میں زیزیو نے ابراڈ جانا ہے جس کے لیے اسے انگلش کے ٹیسٹ دینے تھے، لیکن اس کا دل وانی کی طرف کھنچتا جاتا ہے اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ صرف اپنے مقصد کے لیے کر رہی ہے۔ بعد میں وہ اس کے ساتھ جا کر ڈھیر ساری مچھلیاں خرید لیتا ہے اور اسے اسکول کے سوئمنگ پول میں ڈال دیتا ہے۔ وانی کے دل میں بار بار خیال آتا ہے کہ میں اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہوں کیونکہ میں اسے صرف یوز کر رہی ہوں اس کی مدد تک پہنچنے کے لیے۔ یہ پھر دوبارہ کالج کا ٹیلی فون یوز کر کے اس کی اسٹیپ مدر سے کہتی ہے کہ آپ نے ضرور آنا ہے، اور اب پیرنٹ ٹیچر میٹنگ والا دن آتا ہے جس پر زیزیو کبھی بھی نہیں آیا تھا، وہ صرف اس کے لیے آ جاتا ہے۔ اس موقع پر جیسے ہی اس کی اسٹیپ مدر آتی ہے تو وانی ایک منٹ بھی نہیں رکتی اور زیزیو کو ہگ کر لیتی ہے۔ یہ وانی کی طرف سے ایک ایسا اسٹیپ تھا جس پر اس کی اپنی مدر سے کانٹیکٹ کیے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ زیزیو وانی کو بتاتا ہے کہ وہ اپنی اسٹیپ مدر کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا اور جس دن اس نے کوئی بہت بڑی غلطی کی میرے فادر اسے خود ہی گھر سے نکال دیں گے۔ اب وانی اس سے ایک ڈیل کرتی ہے کہ وہ زیزیو سے کبھی بھی نہیں ملے گی لیکن اس کے بدلے اس کی دادی کی دوائی کے سارے پیسے یہ خود دے گی۔ زیزیو اس کے لیے ایک نیکلس بناتا ہے اور جب وہ وانی کو اپنے دوست سے بات کرتے سنتا ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ وہ میرا دوست بھی نہیں ہے۔ اب اسے جب اپروچ کرنے کی کوشش کرتا ہے وانی اسے اگنور کرتی ہے اور دور بھاگتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن اسے بائکرز کے گینگ سے بھی بچاتا ہے، وہ پھر بھی اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ اب زیزیو کو کچھ سمجھ نہیں آتی اور وہ صرف باہر جانے کی تیاری کرتا ہے۔ دوسری طرف وانی کے بھی فائنل ایگزامز ہیں جس کے بعد اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے۔ جب بچپن میں وانی کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی مدر ساری سیونگز لے کر ایک اور امیر آدمی سے شادی کر کے چلی جاتی ہے۔ ایک طرف زیزیو ملک چھوڑ کر جا رہا تھا اور دوسری طرف وانی کے ایگزامز کا دن تھا۔ گیٹ پر ہی اس کی دادی کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ دادی کو لے کر ہاسپٹل چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایگزامز نہیں دے پاتی۔ دوسری طرف زیزیو بھی ابراڈ نہیں جا سکا کیونکہ اس کے فادر پیچھے سے اس کی مدر کی اپنی پرسنل پراپرٹی بیچنے لگے تھے اور وہ واپس بھاگ آیا۔ اب ایک طرف دادی کے ہاسپٹل کے بلز تھے اور دوسری طرف کرائے کے مالک مکان۔ یہاں پریشانیاں کم نہیں تھی کہ مالک مکان کے اونڈے زیزیو کی پھینٹی لگانے کی بات کرنے لگے۔ یہ ان کی بات سن کر ان کا پیچھا کرتی ہے اور دیکھتی ہے وہ واقعی زیزیو کو گھیر کر کھڑے ہیں اور اسے مارنے لگے ہیں۔ یہاں اسے سمجھ آتی ہے کہ زیزیو بھی باہر نہیں گیا، وہ کسی طرح سے کر کے فرینڈ کی اسکوٹی لیتی ہے اور آ کر اسے بچا لیتی ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں ڈنر کرتے ہیں۔ زیزیو کو یہ تو پتا ہے کہ اس نے ایگزامز نہیں دیے لیکن ریزن نہیں پتا تھی اور پوچھنے پر بھی اس نے نہیں بتایا۔ بعد میں گیراج پر کام کرتے ہوئے وانی کی فرینڈ نے اس کو بتایا کہ اس کی دادی کی طبیعت بہت سخت خراب تھی جس کی وجہ سے اس نے ایگزامز نہیں دیے۔ یہ سن کر وہ ہاسپٹل پہنچا اور ہاسپٹل کے سارے بلز کلیئر کر دیے۔ اس نے اس سے کہا کہ میں تمہارے سارے پیسے واپس کر دوں گی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ دوبارہ ان کے بیچ دوستی ہونے لگی۔ یہ عورت کچھ گاہک لے کر آئی تھی گھر دکھانے کے لیے۔ زیزیو کو جیسے ہی پتا چلا وہ وانی کے ساتھ تھا وہ اس کو بھی ساتھ لے کر آیا اور انہوں نے ڈرا کر بھگا دیا۔ وانی زیزیو کی اپنی مدر کے روم میں چلی گئی تھی۔ یہ بات سن کر زیزیو کو بہت غصہ آیا اور اس نے غصے سے ڈانٹ کر اسے وہاں سے نکال دیا۔ وہاں سے نکلتے ہی وانی کی مدر نے اس کو پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ تم پیسے بھی لے چکی ہو پھر بھی تم چھوڑ کیوں نہیں رہی اسے۔ وانی نے کہا میرے فادر کی ساری سیونگز مجھے واپس کرو، میری دادی ہاسپٹلائز ہے، مجھے پیسے چاہیے۔ جس پہ اس نے کہا کہ وہ ساری کی ساری سیونگز میرے نام کر کے مرے تھے۔ وانی جب پرانے ڈاکومنٹس کھول کر دیکھ رہی تھی تو وہاں سے انہیریٹنس کے پیپر ملے جس سے پتا چلا کہ فادر کی ساری سیونگ تو اس کے اپنے ہی نام پر تھی۔ اب یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اپنی مدر سے بدلہ لے گی اور دوبارہ زیزیو کو یوز کرے گی۔ اس کو یوز کیسے کرنا وہ تو اسے پہلے ہی وی چیٹ پر ڈیلیٹ کر چکی ہے اپنی مدر کے کہنے پر، اب دوبارہ اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ بہت مشکل سے کہیں جا کے زیزیو دوبارہ مانا تو اس نے اس سے کہا کہ مجھے تمہارے فیملی کے میگا ایونٹ کو اٹینڈ کرنا ہے، میں نے کبھی بھی اتنا بڑا ایونٹ اٹینڈ نہیں کیا، مجھے بہت خواہش ہے۔ زیزیو اسے اس ایونٹ پر لے جاتا ہے۔ اس کے اوپر ان لوگوں کی
بہت ساری ڈیلز ڈیپینڈ کرتی تھی. یہاں ایک لڑکے کے بدتمیزی کرنے سے وانی کا ڈریس خراب ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ زیزیو کا لیا ہوا ڈریس پہنتی ہے. یہ ڈریس پہن کر وہ بہت پیاری لگنے لگتی ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ سب کے سامنے اپنی مدر کو شرمندہ کرے اور اس کو وہاں سے نکلوا دے، لیکن زیزیو کی طرف سے اسے اتنا پیار ملتا ہے کہ یہ شرمندہ ہونے لگتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ ایسا نہیں کرے گی. اس کے بعد یہ زیزیو کے ساتھ یہاں سے جانے لگتی ہے، لیکن اسے کسی وجہ سے اسٹیج پر جانا پڑتا ہے. یہاں وانی کو ڈاکٹر کا فون آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کروانی ہے دادی کی تو ڈونر مل گیا ہے، جلد سے جلد پیسے ارینج کرو. جس کے بعد وہ اپنی مدر کو یہاں سے نکلوانے کے بجائے کھڑے ہو کر اسٹیج پر اپنی مدر کی بہت تعریفیں کرنے لگتی ہے اور وہاں کی ساری آڈینس تالیاں بجانے لگتی ہے. وہ بتاتی ہے کہ یہ میری بایولوجیکل مدر ہے. یہ سن کر زیزیو حیران رہ جاتا ہے اور اسے سمجھ آتی ہے کہ شروع سے اسی مقصد کے پیچھے میرے ساتھ تھی. لیکن وانی کی باتوں سے ان کا فیملی امپریشن بہت بڑھ جاتا ہے اور زیزیو کے دادا وانی سے بہت خوش ہوتے ہیں. اب زیزیو سے وہاں سے لے آتا ہے اور وہ اس پریشانی میں ہے کہ کیا صرف مقصد ہی اس کے سامنے تھا یا کبھی اس نے مجھ سے محبت بھی کی تھی. جب اس سے پوچھتا ہے تو اسے کوئی جواب نہیں دیتی. اسے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں کہ اس نے اسے یوز کیا، وہ چاہتا ہے کہ وہ اسے محبت بھی کرے. اب یہ عورت وانی کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں میری فیملی نے بلایا اور تم نے آگے کہنا ہے کہ تم کل ہی یہاں سے جا رہی ہو. لیکن وانی کا پلان ایسا بالکل بھی نہیں تھا. جب وہ آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں کہیں پہ بھی نہیں جا رہی اور میں یہیں پہ ہوں. تو زیزیو کے دادا اسے کہتے ہیں کہ ہمارے پوتے کو تیاری کرواؤ پیپرز کی، اور اس کے لیے تمہیں بھی ہمارے ہی گھر میں شفٹ ہونا پڑے گا. اس سے پہلے کہ وہ منع کرتی، زیزیو کہتا ہے کہ میں ایگری ہوں اس بات سے.